الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کریمی کے صدقے بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے، گمراہ اور اللہ کے غضب کے شکار لوگ۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیہ کریمہ سورہ فاتحہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 7، ترجمہ نہ کہ ان کا راستہ جن پر تو غضب ناک ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایک غضب کا شکار لوگ اور دوسرا بہکے ہوئے لوگ۔ اب غضب کا شکار لوگ کون سے ہیں اور بہکے ہوئے لوگ کون سے ہیں، ان کے متعلق مختلف قول ہیں۔ پہلے قول کے مطابق غضب کے شکار لوگ یہودی ہیں اور بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک غضب کے شکار لوگوں سے مراد بد عمل ہیں اور بہکے ہوئوں سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو یہودیوں اور عیسائیوں سے ہر لحاظ سے الگ رکھے، ان کی طرح کے سوچ نہ رکھے، ان کی طرح کی زندگی نہ گزارے، ان کی طرح کے کام نہ کرے، ان سے دوستی نہ کرے، انہیں اچھا نہ سمجھے، انہیں اپنا خیر خواہ نہ سمجھے۔ یہ کسی بھی معاملے میں مسلمانوں کے لیے مددگار نہیں ہو سکتے، یہ ہر وقت مسلمانوں کے مخالف ہی ہیں، ہر وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی کفار ہیں وہ سب کے سب متحد ہیں اور اسلام کو مسلسل نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ اس لیے ان جیسے عقائد میں، یعنی کہ جس طرح کے یہ عقائد رکھتے ہیں، مثال کے طور پر فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تین خدا بتاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق نازیبہ کلمات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اعمال میں بھی یہ گھٹیا ہیں، کمتر ہیں، ان کے اعمال اچھے نہیں، بے حیائیوں پر مبنی ہیں، برے اعمال کرتے ہیں۔ سیرت میں ان کی زندگی بھی اچھی نہیں، ان سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے پاس روپیہ پیسہ تو ہے مگر ذہنی اور دلی سکون نہیں ہے، اس وجہ سے ان کی طرف توجہ نہ کی جائے، ان کی طرف مائل نہ ہوا جائے، ان کی طرز زندگی کو اپنایا نہ جائے۔ صورت میں جس طرح کا یہ لباس پہنتے ہیں، جس طرح کی طرز زندگی گزارتے ہیں، جس طرح کے یہ اٹھنا بیٹھنا اور زندگی گزارنے کا ان کا طریقہ ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر لحاظ سے بندہ مومن غیر مسلموں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے منفرد نظر آئے، الگ نظر آئے،
چاہے وہ عقائد ہوں، چاہے وہ اعمال ہوں، چاہے وہ سیرت ہو، چاہے وہ صورت ہو، نہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کے رسم و رواج فیشن کو اختیار کرے۔ آج کا مغربی کلچر، بے حیائیوں کا کلچر مسلمانوں میں بہت عام ہو گیا۔ مسلمان اس کے دل دادہ ہو گئے، اس کی طرف بہت بھاگتے ہیں، کشش پاتے ہیں، مسلسل کھینچے جا رہے ہیں اور تباہیوں اور ذلتوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے ان کا طرز عمل، ان کی زندگی، ان کے رسم و رواج نہ اپنائے جائیں۔ فیشن ایک عام رسم بن گئی ہے۔ کوئی بھی چیز جس کو یہودی اور عیسائی پہنے یا استعمال کریں، اس کو مسلمان بھی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہی کے طرز کے لباس پہننے شروع کر دیے ہیں، انہی کی طرز کی وضاقت اختیار کر لی ہے، اور لباس جیسا وہ بےہودہ، تنگ، پھٹا ہوا، جس سے اعضاء نظر آتے ہوں، جیسا وہ پہنتے ہیں ویسا ہی مسلمانوں نے پہننا شروع کر دیا۔ اور دوسری بات کہ یہ ان کی طرف اتنے کھنچتے چلے گئے، ان کے دلوں میں ان کی محبت آ گئی، تو اب انہوں نے ان کی دوستیاں اختیار کر لیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی دوستی سے منع کیا ہے، کفار سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، ان کی صحبتوں سے بچنا چاہیے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچنا چاہیے، ان کے ساتھ رشتہ داری وغیرہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ہر وقت قرآن و سنت کے سانچے میں ڈالتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غیر مسلموں سے ہر لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، دلی لحاظ سے، دوستی کے لحاظ سے، اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے ہر طرح بچا جائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں غیر مسلموں کی طرف توجہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔